جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہے. میں ہوں ڈاکٹر سید عمران مدود. ناظرین پروگرام کی اس سیگمنٹ میں بھی ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو بھی کریں گے, ہم آپ تک وہ اپیل بھی پہنچائیں گے جو ہم آج کی ٹرانسمیشن میں کر رہے ہیں پانی کے حوالے سے, مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے اور راشن کی فراہمی کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ اس سیگمنٹ میں چونکہ ماہ ربیع الاول ہے اور اس ماہ مبارک کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے, تو میں اپنی جانب سے بھی کچھ ٹوٹے پھوٹے نذرانے, کچھ ہدیہ عقیدت پیش کرنا چاہوں گا. جناب محسن نقوی کا لکھا کلام ہے کہ اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر, تو بادشاہ دین ہے تو سلطان بحر و بر, ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر, ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر, تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ, تیری حدیث سچ سے زیادہ ہے معتبر, قرآن تیری کتاب شریعت تیرا لباس, تیری زرہ نماز ہے روزہ تیری سپر, یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ, تاروں کی روشنی ہے تیری خاک راہ گزر, میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی, رفعت میں مثل عرش بری تیرے بام در, جبرائیل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج, باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوز اگر, محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس, کیوں آسماں کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر, کیا شے ہے برق تابش جستے براق ہے, معراج کیا ہے صرف تیری سرحد سفر, موجے صبا کو ہے تیری خوشبو کی جستجو, جیسے کسی کے در کی بھکارن ہو در بدر, قامت تیرا ہے روز قیامت کا آسرا, خورشید حشر ایک ڈگی تیرے تاج پر, تیرے فقیر اب بھی سلاطین کج کلا, تیرے غلام اب بھی زمانے کے چار اگر, یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو, یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر, دے رزق نطق مجھ کو بنا میں علی ولی, یا بحر فاطمہ وہ تیرا پارائے جگر, حسنین کے تو فیل عطا کر مجھے بہشت, میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر, تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ناظرین ہم آپ تک احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ اپیل پہنچا رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں آپ کی جانب سے کسی علاقے میں پینے کا صاف اور میٹھا پانی فراہم کیا جائے تو آپ نے محض $185 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں پر ایک چھوٹی مسجد تعمیر کروائیں تو آپ نے $9,500 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک فیملی کو ایک ماہ کے لیے آپ کی جانب سے راشن فراہم کر دیا جائے تو آپ نے محض $65 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ اپنی رقم بھیجنا چاہتے ہیں تو طریقہ کار بہت آسان سا ہے. اس وقت اسکرین پر ویب سائٹ موجود ہے, اس وقت اسکرین پر بینک کے نمبرز بھی موجود ہیں, IBN نمبرز بھی موجود ہیں, آپ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں, انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے اپنی رقم بھیج سکتے ہیں, بینکرز چیک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں, ویزا اور ماسٹر کارڈ بھی ایکسیپٹیبل ہے, آپ اس کے ذریعے بھی اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. اسٹوڈیوز کے نمبر بھی اسکرین پر آ رہے ہیں, آپ ہمارے نمائندوں سے بات بھی کر سکتے ہیں اور جس بھی مد میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے تعاون ہو آپ بالکل وہ معلومات حاصل کر کے اس مد میں اپنی رقم بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی دی گئی رقم پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ انشاءاللہ خرچ کی جائے گی. پروگرام کے اس حصے میں بھی گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے, لیکن چاہیں گے کہ آغاز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کریں. اس کے لیے حسان عزیزی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسان بھائی پلیز. جبھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ.
تمہارا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا تشریف لا کملی والے میرے دل میں تشریف لا کملی والے یہ اجڑا ہوا گھر بسا کملی والے میرے دل میں تشریف لا کملی والے یہ اجڑا ہوا گھر بسا کملی والے ذرا رخ سے کملی اٹھا کملی والے مجھے چاند سا مکھ دکھا کملی والے ذرا رخ سے کملی اٹھا کملی والے مجھے چاند سا مکھ دکھا کملی والے سوا تیرے در کے بتا کملی والے کہاں جائے تیرا گدا کملی والے تو ہی درد دل اور تو ہی چارہ گر ہے تو ہی درد دل کی دوا کملی والے تو ہی درد دل اور تو ہی چارہ گر ہے تو ہی درد دل کی دوا کملی والے دکھا کر جو انداز بے دم کیا ہے دکھا کر جو انداز بے دم کیا ہے دکھا پھر وہ ناز و ادا کملی والے کوئی کسی کا پر میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے بڑا علامہ صاحب آپ کی جانب آئیں گے پروگرام کا آخری حصہ ہے آخری گھنٹہ ہے ہمارے پاس اور ہم بات کر رہے ہیں چیریٹی کے حوالے سے ڈونیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ربیع الاول کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے میں پرٹیکولرلی جاننا چاہوں گا کہ مسجدیں یقینی طور پر جب اسلام کا آغاز ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو مسجدوں کی ایک بڑی مسلمہ اہمیت رہی ہے تب سے لے کر آج تک ایک اہمیت رہی ہے اور اس کے بعد صحابہ کرام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار رہا ہے کہ بلکہ وہ ہم اس طرح کی چیزیں بھی پڑھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی نیا شہر فتح کیا کرتے تو سب سے پہلے جو کام کرتے وہاں پر وہ مسجد کی تعمیر کیا کرتے تھے تو اس قدر اس کی اہمیت تھی اور وہ امور مملکت بھی وہیں سے چلائے جاتے تھے اور تمام دنیاوی اعتبار سے بھی جس کام کو یہ تو آج کی تفریح ہے ورنہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو یہ تو مسجدوں کا ایک معاملہ تھا لیکن آج کے زمانے میں وہ نظام تھوڑا تبدیل ہو گیا اور مسجدوں سے ان چیزوں کا نہیں چلایا جا لیکن اس کی اہمیت آج بھی موجود ہے تو جو لوگ مسجدوں کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں مسجدوں کی تعمیر اگر پوری مسجد تعمیر کر رہے ہیں یا جس قدر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی حیثیت دی ہے تو کیا انعامات و اکرامات ہیں ان لوگوں کے لیے اور اس کی اہمیت بھی ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا دیکھیے جس طرح انسانی جسم کے لیے دل اور روح جو ہے یہ بنیادی ہے ضرورت ہے اس کے بغیر جو ہے وہ انسانی جسم جو ہے وہ بالکل مردہ ہے تو اسی طرح دین اسلام کے لیے مساجد کو جو ہے وہ دل کی حیثیت قرار دیا ہے ایک روح کی حیثیت قرار دیا ہے کہ دین اسلام کی جو ترویج و اشاعت ہے وہ مساجد ہی کے ذریعے جو ہے وہ ابتداء اسلام میں بھی رہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے جب مکے سے مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی تو راستے میں جس جگہ پر آپ نے تقریباً 13-14 دن قیام فرمایا قباء جس مقام پر وہاں پر بھی آپ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی مسجد قباء جہاں پر 2 رکعت پڑھنے کا ثواب جو ہے ایک عمرے کے برابر ہے پھر جب مسجد نبی شریف
کی تعمیر کی گئی، کیونکہ مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو وہاں بھی سب سے پہلے آپ نے مسجد ہی کی تعمیر فرمائی ہے، کیونکہ انسان کو دین اسلام نے جو اب تو ہمارے یہاں مساجد کا وہ سسٹم نہیں رہا جیسا بھی آپ نے بھی بتایا، ورنہ پہلے تمام معاملات جو مساجد ہی سے طے ہوا کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی شخص پوچھتا ہوا آیا تھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ کہاں پر ہے، تو وہ سمجھا کہ کوئی بڑا محل ہوگا جہاں پر بادشاہ سلامت ہوں گے، تو پتہ چلا مسجد نبی شریف کے صحن میں آپ ایک اینٹ پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ تو وہ اس وقت مسلمانوں کے جو جلال تھا، وہ مساجد جو ہیں یہ دین اسلام کو ترویج و اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، مگر تم کیا ہو۔ بالکل بالکل۔ تو مسلمانوں کے لیے جہاں اس کی عظمت، اس کی اہمیت ہے، وہیں چونکہ یہ ایک ذریعہ اور سبب ہے، تو اس کی تعمیر کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں اور پھر صحابہ اکرام کا عمل بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمانے والے کے لیے فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر فرماتا ہے۔ اور یہاں تک اس کی مثال دی گئی کہ اب یہ نہیں، ہم دیکھیں ابھی جو ہم نے بتایا کہ ایک چھوٹی مسجد کے لیے ابھی ہمارے کئی ڈونرز انہوں نے اس طرح کہا حصہ ملایا ہے، تو اگر کسی کی حیثیت نہیں ہے وہ ایک اینٹ لگا دیتا ہے، کچھ ایک جانماز کی جتنی جگہ بنا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک مثال دی گئی کہ جو ایک چھوٹے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اتنا حصہ بھی ملا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل تعمیر فرمائے گا۔ اور ایسے محل فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنت من در و یاقوت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کا گھر تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے یاقوت اور موتیوں سے جو ہے مزین گھر تعمیر فرمائے گا۔ سبحان تو اللہ، یہ کتنی بڑی۔ اور آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبی شریف کی جو جگہ آپ نے خریدی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنا مال عطا فرمایا۔ اور مسجد تو ایسی چیز ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے، جو جگہ ایک مرتبہ مسجد بن گئی اب وہ قیامت تک کے لیے مسجد، اور کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ وہاں سے صرف ایک کام نہیں ہو رہا، وہاں پر لوگ آ کر نمازیں بھی پڑھیں گے، جو سجدے کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، قیام کرنے والے ہیں، وہاں پر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے والے ہیں، وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، وہاں بیٹھ کر لوگ ذکر اذکار کریں گے۔ اور اگر اسلامی معاشرے کے اندر جہاں پہلے وہاں پر لوگوں کے فیصلے ہوا کرتے تھے، غریبوں کو اس کا حق دلایا جا رہا ہے، مظلوم کو اس کا حق دلایا جا رہا ہے، سارے کام مسجد کے اندر ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جس نے اس کی تعمیر میں حصہ ملایا، جس نے مسجد بنائی، سب کو اپنا اپنا عبادتوں کا ثواب مل رہا ہے، لیکن بنانے والے کو ان سب کے برابر اجر و ثواب رب عطا فرما رہا ہے۔ یقینی طور پر کتنا بڑا ذریعہ ہے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا کتنا بڑا سبب ہے مسجد۔ تو جو لوگ مسجد بناتے ہیں اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک سال کے لیے، یا آپ دیکھیں راشن وغیرہ، بے شک یہ بھی ایک صدقہ جاریہ، ہر صدقے کی اپنی ایک انفرادیت ہے، ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے اس کے ایک منفرد اور جداگانہ حیثیت رکھی ہے۔ لیکن بعض صدقات جاریہ جو کہلاتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے، مسجد ایسی چیز ہے جو ایک مرتبہ مسجد بن گئی، وہ جگہ اب قیامت تک کے لیے مسجد ہی ہے۔ تو جس نے اس کی تعمیر میں کچھ بھی حصہ ملا دیا، اب وہ تو چلا گیا، قبر کے اندر چلا گیا، اس کی موت کا وقت آیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن جو اس نے صدقہ جاریہ کے طور پر کام کر کے گیا وہ جاری رہے گا، اس کو قبر میں بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن جو رات قبر میں لکھی ہے وہ تو آنی ہے۔ انسان موت سے بچنے کی جس قدر کوشش کر لے وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ ہاں وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرے تو بچ سکتا ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ناممکن ہے۔ جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں آنی ہے۔ ہماری مجھے یاد آئے جناب نفیس احمد خان صاحب، جاوید صاحب، ہماری ٹرانسمیشن کا ایک حصہ رہے، ایک بڑا خوبصورت حصہ رہے ہماری ٹرانسمیشن کا۔ اکثر و بیشتر ہم ساتھ ہی نشریات کیا کرتے تھے، اور ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ اور خصوصی طور پر احساس فاؤنڈیشن کی جو یہ ٹیلی تھون نشریات ہیں، یا جو کے جی این کی ٹیلی تھون نشریات ہماری ہوا کرتی ہیں، اس کا ایک بہت اہم اور بہت خوبصورت حصہ تھے، اور یقینی طور پر اپنے نام ہی کی طرح وہ ایک نفیس شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ اور وہ جو آپ نے بات کی نا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس کے کیے ہوئے کام ہی ہیں جو وہ یاد رہتے ہیں، وہی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا اپنا عمل تو رک گیا ہے، لیکن جو ہم یہ گمان کرتے ہیں جناب نفیس احمد خان صاحب کے لیے کہ انہوں نے جو ٹرانسمیشن میں اپنا وقت دیا ہے، جو لوگوں کو تحریک دینے
دینے کی کوشش کی ہے, لوگوں کے لیے, لوگوں کے سامنے بیٹھ کر انہیں آواز لگائی ہے کہ یار آپ آگے بڑھیں اور اس خیر کے کام میں, اور پھر ان کی آواز پہ جن لوگوں نے لبیک کہا اور پھر وہ ڈونیٹ کیا اور پھر وہ دیے گئے پیسے خرچ کیے گئے, کہیں پر پینے کا صاف پانی فراہم کیا گیا, مسجدوں کی تعمیر کے لیے, خواتین جس مد میں تعمیر کیا گیا, یقینی طور پر وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ. آپ کے تو دیرینہ ساتھی تھے, غالباً کوئی 3-4 دہائیوں پر محیط آپ کی 40-42 سال سے میرا ان سے واسطہ کی آپ کی دوستی رہی. میں علامہ صاحب چاہوں گا کہ خصوصی طور پہ جناب نفیس احمد خان صاحب کے لیے بھی, اور جتنے ہمارے ڈونرز ہیں جنہوں نے ہینڈ پمپ کے حوالے سے, چند کلمات پڑھے. کافی جی پروگرام میرے بھی ان کے ساتھ رہے ہیں. محترم نفیس احمد خان, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. آپ دیکھیے اس وقت وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں, لیکن وہ جو کام کر کے گئے نا, انسان اپنے کام سے یاد رکھا جاتا ہے. وہ جو کام کر کے گئے غریبوں کے لیے جو ذریعہ اور سبب بن رہے تھے, آج اگرچہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں, ہماری زبانوں پر ان کا نام ہے. اور انسان کی کامیابی بھی یہی ہے, کیونکہ اس سے تو دنیا سے ایک دن جانا ہے. تو جب تک وہ اس دنیا میں ہے, وہ ایسے کام کر جائے کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے پھر بھی اس کے لیے دعائیں ہوتی رہیں. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعائیں بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر انور کو بھی منور فرمائے. آئیے ہم سب مل کر ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم, اے مولا کریم, جتنے بھی مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے, خصوصاً ہمارے محترم نفیس احمد خان صاحب مرحوم, اے مالک و مولا ان کی بخشش و مغفرت فرما, ان کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. اے رب کریم ان کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے رب کریم ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا, ان کی قبر پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما, ان کے لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما. اے رب کریم مولا کریم, اور جتنے ہمارے جو لوگ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے مستحقین کی مدد کر رہے ہیں, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, مولا سب کو اجر عظیم عطا فرما. اے رب کریم مولا کریم, سب کے رزق میں, کاروبار میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. جاوید صاحب, یہی زندگی ہے. کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے, ہم سے بہتر کہنے والے, تم سے بہتر سننے والے. یہ دنیا تو چلتی رہے گی, اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ آج ہم موجود ہیں تو یہ کام ہو رہا ہے, آج ہمارے ہونے سے یہ سارا کچھ ہے, یہ رونق جہاں یہ ہمارے ہونے سے ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. جو لوگ چلے گئے, جو لوگ سوچا کرتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی, آج اس سے بہتر چل رہی ہے. جو لوگ سوچا کرتے تھے وہ آج قبرستان میں موجود ہیں, شہر خاموشہ میں موجود ہیں, اور دنیا اس سے بہتر چل رہی ہے. اور ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے زیادہ ایڈوانس ہوتا ہے. تو ہم بس دنیا میں آئے ہیں, بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. تو بس ہمیں اپنا حصہ شامل کرنا ہے. ہم بس آئے ہیں اس دنیا میں تو کچھ اپنے طور پہ لوگوں کی فلاح کے لیے. دیکھیں, یہ احساس ہے جاوید صاحب جو آدمیت سے انسانیت کے درجے تک لے جاتی ہے. اگر اس سے احساس کو نکال دیا جائے تو پھر انسانیت نہیں بچتی, پھر وہ آدمیت انانیت کی طرف چلا جاتا ہے. جو اپنے لیے جینا ہوتا ہے, وہ تو جانور بھی جیتے ہیں. تو یہی وہ چیز ہے علامہ صاحب جو انسان کو انسانیت کے درجے تک, آدمی کو انسانیت کے درجے تک پہنچاتی ہے. انسان بننا بھی آسان نہیں ہے. بے شک. غالب نے کہا تھا کہ پس کے مشکل ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو انسانیت کی معراج تو یہی ہے کہ خلق خدا کی خدمت کی جائے, مخلوق خدا کی خدمت کی جائے. ہمیں دنیا میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھی بھیجا اور لوگوں کی فلاح کے لیے, ان کے خیر کے کام کو کرنے کے لیے بھی, اور اس کی بڑی تاکید بھی کی گئی ہے. تو بس ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جاوید صاحب کہ جس قدر ممکن ہو سکے. میں چاہوں گا کہ ایک عوام الناس کے لیے آپ کی جانب سے بھی ایک اپیل ہو کہ ہم آج جو یہ 3 چیزوں کے حوالے سے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, اس میں وہ اپنے طور پہ جس قدر ممکن ہو سکے بڑھ کر تعاون کریں. احساس فاؤنڈیشن ماشاءاللہ 15 سال سے ایک خاص کاز کے لیے کام کر رہا ہے, جس میں ایسے لوگ جو جن کی دسترس سے باہر ہے ہر چیز, اور 3 کاز جو ہمارے پانی کے ہینڈ پمپ ہیں, راشن پیکیں اور مساجد کا بنانا ہے. اس کے علاوہ باقی سب چیزوں میں تو کام ہو ہی رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ بنیادی ضرورتیں ہیں, اور اس کے بغیر انسان چاہے مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو وہ چل نہیں سکتا. اور ہم اکثر و بیشتر اس اپیل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, اور ہر دفعہ ہر بار ہم یہ آپ سے التماس بھی کرتے ہیں اور درخواست بھی کرتے ہیں
کہ احساس فاؤنڈیشن کی چھتری کے تلے آپ اپنا کام جاری و ساری رکھیں. انشاءاللہ اجتماعی طور پہ کوئی کام ہوگا، وہ منظم طریقے سے کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو قبول کرے گا اور دنیا میں بھی لوگوں کو یقینی فائدہ طور ہوگا. پر، یقینی طور پر. اور ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ محروم ہیں، جو ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے، ان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے، انہیں اپلفٹ کرنے کے لیے ہم یقینی طور پر کام کر کے جائیں. ہم اس گمان میں نہ رہیں کہ ہم سے صرف نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے صرف روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے صرف فرضیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو ہم سے اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اور یہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی، یہی ان کا ہمارے لیے حکم بھی ہے، یہی ان کی ترغیب بھی ہے، ان کی سنت بھی یہی ہے. انہوں نے کر کے دکھایا ہے، کر کے بتایا ہے کہ یہ اس طرح سے آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. کہ وہ وقت، آج کا زمانہ تو بہت ہمارے لیے آسان ہے. جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر مبعوث کیے گئے تھے، وہ زمانہ آسان نہیں تھا، نسبتاً آسان نہیں تھا. وہ بڑا مشکل زمانہ تھا. اس وقت کھانے پینے کی چیزیں اس طرح سے دستیاب نہیں تھی جس طرح سے آج کل دستیاب ہے. پانی، علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ وہ ایک انتہائی مشکل کام ہوا کرتا تھا کہ وہ پانی کے کنویں کہیں پر موجود ہوں. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں، اور خصوصی طور پر سعودی عرب میں، نہری نظام موجود نہیں ہے، دریاؤں کا نظام موجود نہیں ہے وہاں پہ. تو پانی کے لیے وہ مکمل طور پر ڈیپینڈ کرتے ہیں زیر زمین پانی پر. اور اب چونکہ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے تو ڈی سیلینیشن کے پلانٹس لگائے گئے ہیں اور سمندری پانی کو میٹھا کر کے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن وہ وقت آسان نہیں تھا. تو اتنے مشکل وقت میں بھی ہم اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی روایات سنتے ہیں کہ وہ 3 دن کی پیاس ہے، 3 دن کی بھوک ہے، لیکن کوئی مانگنے والا آ گیا تو پہلے اس کی داد رسی کی گئی ہے، پہلے اس کی مدد کی گئی ہے، خود کو پیچھے رکھا گیا ہے. ایثار کا پیغام دیا گیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. اور آج تو ہم سے مطلب اس طرح کا سوال نہیں کیا جا رہا کہ اپنی آدھی جائیداد دے دو، اپنا آدھا مال دے دو، اپنا آدھا حصہ جو ہے وہ نکال کے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہے وہ وقف کر دو. آج تو ہم سے ہمارے دیے گئے مال میں سے بہت تھوڑا سا حصہ مانگا جا رہا ہے، بہت تھوڑی سی چیز مانگی جا رہی ہے. آج ہم سے ہماری پوری سیلری بھی نہیں مانگی جا رہی ہے، ہماری جائیداد بھی نہیں مانگی جا رہی. جو کچھ ہمارے پاس میسر ہے اس میں سے اگر ہم تھوڑا سا ہی نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یقینی طور پر ہمیں اس کا بہتر اور بہت اچھا صلہ ملے گا. اور جو قرآن کی آیت ہے نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شکر ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کریں. اور یقینی طور پہ جب ہم اللہ کے دیے گئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کا بہت بہتر. اللہ بڑا غیرت مند ہے، وہ بہت حیادار ہے. ہم دنیا میں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، جاوید صاحب بیٹھے ہیں، حسان بھائی بیٹھے ہیں، اگر یہ مجھے کوئی چیز دیں نا تحفتاً کہ سر یہ آج آپ کے لیے میں یہ تحفہ لے کر آیا ہوں، کچھ بھی کوئی عطر مجھے پیش کریں، تو میرے دل میں خواہش ہوگی کہ یار آج انہوں نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، کل کو جب میری ان سے ملاقات ہو، ہفتے بعد ملاقات ہو، 1 مہینے بعد ملاقات ہو، تو میں انہیں کچھ بڑھ کر پیش کروں. ان کی محبت کا جواب میں اسی قدر محبت سے دوں. یہ ایک انسانی فطرت ہے، ایک انسانی نفسیات ہے. تو اللہ تو بہت غیرت مند ہے، اللہ تو بہت حیادار ہے. وہ جب ہم اس کی بارگاہ میں خرچ کریں گے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر ہمیں نوازے گا، کس قدر اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. تو یقینی طور پر آج کا وقت یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، دکھی انسانیت کی خدمت کریں اور احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں، چیریٹی کے اس کام کو، خیر کے کام کو، فلاح کے کام کو جس قدر ممکن ہو سکے ہم آگے بڑھائیں. پروگرام کے حصے میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کرتے ہیں. چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس کی ایک خاص کیفیت ہے، اس کا ایک خاص رنگ ہے، آہنگ ہے، انداز ہے، تو اس میں نعت خوانی جو ہے وہ شامل رہتی ہے. حسان بھائی آپ سے گزارش ہے کہ بارگاہ ختمی مرتبت میں بن کے امی جو آئے محمد، پھر تو سب ہی کو بھائے محمد. محمد بن کے امی جو آئے محمد، پھر تو سب ہی کو بھائے محمد. بن کے امی جو آئے محمد، پھر تو سب ہی کو بھائے محمد. جس کی ادائے محمد، ہو گیا وہ فدائے محمد. محمد جس کی ادائے محمد، ہو گیا وہ فدائے محمد. ذکر تیرا کیا رب نے برتر اور عطا کی تجھے رب
سے ذکر تیرا کیا رب نے بدر اور عطا کی تجھے رب نے سے رب نے دونوں جہاں بھی تو واللہ تیری خاطر سجائے محمد محمد رب نے دونوں جہاں بھی تو واللہ تیری خاطر سجائے محمد حشر کی پرخطر سی گھڑی ہے سب کو اپنی فکر بس پڑی ہے حشر کی پرخطر سی گھڑی ہے سب کو اپنی فکر بس پڑی ہے کوئی حامی و یاور نہیں ہے بس میرا یا سوائے محمد محمد کوئی حامی و یاور نہیں ہے بس میرا یا سوائے محمد سلیم حزیبی رب سے اپنے فقط التجائیں کر رہا ہے سلیم حزیبی رب سے اپنے فقط التجائیں کیفیت جب نزا کی ہو تاری دیکھ لوں میں زیبائے محمد محمد بلکہ امی جو آئے محمد پھر تو سب ہی کو بائے محمد کیا کہنے بن کے امی جو آئے محمد تو سبھی کو بھائے محمد خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا رحمت کی جلوہ نمائی نہ ہوتی اور خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم گر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی یقینی طور پہ ہماری جان پر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم ان کی محبت کا دم بھریں علامہ صاحب محبت کا اظہار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ ہم اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہمیں اپنے نبی پاک سے بہت محبت ہے بالکل ہے دعویٰ کرنا بھی چاہیے یا ہمیں عملی طور پر بھی اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا صرف دعویٰ کافی ہے یا اس کے لیے ہم عملی طور پر بھی کچھ کر کے دکھائیں گے یا ہمیں دکھانا ہوگا دیکھیں یہ ایک اصول ہے کہ دعویٰ بغیر دلیل کے جو ہے وہ قابل تسلیم نہیں ہوتا قابل قبول نہیں ہوتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق آپ سے محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کر لیتا ہے وہ یقیناً ہے سب کا دعویٰ ہے لیکن یہ دعویٰ قابل قبول اس وقت ہوگا کہ جب ہمارا کردار بھی اس کی گواہی دے گا اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر سب سے بہترین کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر تو ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر شخص چاہتا ہے میں زندگی میں کامیاب ہو جاؤں یہ دنیا میرے لیے آسان ہو جائے یہ میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے کامیابی کس چیز میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہم پڑھیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہم بھی آپ کی سیرت مبارکہ کے مطابق جب زندگی گزارنا شروع کریں گے تو کامیابی ہمارے بھی قدم چومے گی وہ جو صحابہ کرام جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کی زیارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا اور ساتھ ساتھ عمل کر کے بھی دکھایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے فرمایا کہ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم یہ عمل دیکھیں ساتھ ساتھ کہ جب انہوں نے عمل کیا تو اب انہیں بھی ہدایت کے ستارے بنا دیا گیا کہ اے لوگوں اگر اب تم ان کی بھی پیروی کرو گے تو بھی ہدایت پا جاؤ گے تو اسی طرح ہمیں بھی
ایسا بننا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہماری پیروی کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان تیری کیفیت، تیری صورت، تیری گفتار، تیرا انداز ایسا ہو کہ جب غیر مسلم بھی دیکھے تو وہ کہے کہ جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسے ہوں گے. واہ 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 واہ. یعنی امتی کو بھی اپنے دین اسلام کے لیے ایک بالکل سامنے، کیونکہ ہم غیر مسلم اگر ہمیں دیکھیں آج اسلام پر انگلیاں کیوں اٹھتی ہیں؟ اسلام پر انگلیاں ہماری وجہ سے اٹھتی ہیں، ہمارے کردار کی وجہ سے اٹھتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، صحابہ کرام کا، اس کے بعد ان کے اخلاق کریمہ بہت اعلیٰ تھے. آج ہم نے جب اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈالا ہے تو اب کیا ہے، ہمارا عمل وہ عمل نہیں رہا، جس کی وجہ سے اب اسلام کی تعلیمات پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. ہم اپنا کردار اچھا کر لیں، بہتر کر لیں، معاشرہ جو ہے وہ خود بخود درست ہو جائے گا. یہ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، معاشرہ انسان ہی سے تو بنتا ہے. ہم اگر آج اپنے مسلمان بھائیوں کی بھلائی کے کاموں میں حصہ لینے لگے، ہم اپنی انداز کر لیں، ہمارا دین اسلام نے کس طرح، آپ دیکھیں نا اس معاشرے کے اگر ہم برائیوں کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انداز گفتگو ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام آپ تو وہ تو چاہنے والے تھے، کفار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات کو سنتے رہتے تھے. باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، سبحان اللہ، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قرت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے. کیا کہنا حضور کے گفتار کے. آپ دیکھیں نا صادق اور امین کے لقب یہ کفار بھی تو پکارا کرتے تھے نا. آپ کا کردار ایسا تھا. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، معاشرہ سدھر جائے، تو ہم اپنے کردار کو سنواریں. جب تک ہم اپنے کردار کو درست نہیں کریں گے تو پھر ہماری زبان کے اندر نہ وہ تاثیر رہے گی، نہ ہم اسلامی تعلیمات سے صحیح طور پر بہرہ مند ہو سکیں گے. اور دیکھیں یہ مجھے ایک بڑی خوبصورت چیز یاد آئی کہ خدا بھی جو دعویٰ کر رہا ہے نا، نبی کریم کو اپنا محبوب بتا رہا ہے، تو وہ صرف دعویٰ نہیں ہے. میں ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سے احکامات دیے. ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز قائم کرو. ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. ہمیں کافروں سے جہاد کرنے کا حکم دیا. ہمیں حج بیت اللہ کا حکم دیا. لیکن آپ قرآن کا اسلوب دیکھیں تو کہیں پر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ نماز پڑھو کہ اللہ بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ دو کہ اللہ بھی دیتا ہے، حج کرو کہ اللہ بھی کرتا ہے، کافروں سے جہاد کرو کہ اللہ بھی کرتا ہے. یہ حکم قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں ہے. لیکن جب بات آئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی، سلام بھیجنے کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک پر. تو یہ اللہ کی محبت صرف وہ دعوے کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اللہ برملا اس چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اللہ بھی ان پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اس کے ملائک بھی اس پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہمیں صرف خالی خولی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. مطلب اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو اس کے اظہار کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، ہم ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. اور ایک چیز یہ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہ سنی جائے، نہ زبان سے کوئی بات نکلے. اور ہمارے نبی تو ایسے ہیں کہ جن میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، کوئی کمی ہے ہی نہیں. ابھی جو کلام پڑھا گیا سارے نبیوں، اب آپ دیکھ، بے شک یہ وصف تو سارے نبیوں کا ہے. اور پھر جو امام الانبیاء ہے اس میں اس وصف، اب آپ دیکھیں ابھی جو کلام پڑھا گیا اس میں جو ایک ہمارے آقا کا ایک امی لقب ہے، کتنا پیارا ہے. لوگ اس کو کچھ لوگ اس سے سمجھ نہیں سکے. امی کہتے ہیں وہ ذات جس نے اس مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھا، اس کی شان اتنی عرفہ والا ہے کہ اس کو پڑھانے والا، سکھانے والا خود رب کائنات ہے. لوگوں نے اس کا ترجمہ معاذ اللہ ان پڑھ کر دیا. ان پڑھ ہمارے ہاں معاذ اللہ، اگر احتیاط سے بھی بولا جائے کہ جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا معاذ اللہ، تب بھی غلط ہے. اس کا بہترین ترجمہ جی آپ دیکھیے، بے پڑھے کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے مخلوق سے نہیں پڑھا بلکہ سکھانے والا خود رب کائنات ہے. اور اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی؟ الرحمن علم القرآن. رب نے تو خود یہ فرما دیا کہ رحمان وہ ہے. اپنا تعارف جو کروایا کہ وہ جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے. نبی معلم کائنات ہیں، بے شک کائنات کا کوئی
کوئی علم ایسا نہیں ہے جو نبی سے پوشیدہ ہو۔ اچھا یہ جو کہتے ہیں نا نبی کریم، جنہوں نے معاذ اللہ یہ کہتے ہیں نبی کریم سے کو لکھنا نہیں آتا تھا یا معاذ اللہ پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ دیکھیں ایک ادب کا تقاضا ہوتا ہے، یہ پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، بادشاہ جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ لکھنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، یہ ایک ادب کا تقاضا ہوتا ہے، ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صلح حدیبیہ کے وقت سب جانتے ہیں جب مولائے کائنات جو لکھ رہے تھے تو کہا لکھا گیا تھا محمد جو ہے رسول اللہ لکھا گیا، وہ کافروں نے اعتراض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا کر خود اپنے ہاتھ سے لکھا۔ کئی مقامات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، جو کلمات لکھے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی لقب، یہ حضور کی شان ہے، حضور کا مقام ہے۔ یہ ماں سے بھی نسبت کرتا ہے، آپ میں تو کیا آپ کے سامنے بات کروں، یہ ماں سے بھی نسبت کرتا ہے کہ یعنی کہ وہ سمجھے کہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آئے تھے، یہ اس جانب علماء کرام ہی بتاتے ہیں کہ اس جانب بھی نسبت ہے کہ امی نبی کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے لکھنا پڑھنا آ کر نہیں سیکھا، بلکہ یہ وجدانی تھا، اللہ کی طرف سے عطائے ربی ہے۔ اور پھر افسوس تو ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی جن کے کا ہم بارے کلمہ میں پڑھتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، عاشق اور امتی کو کبھی بھی ایسی سوچ بھی اس کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ ہمارے سامنے تو صحابہ کرام کی زندگی، حضرت حسان بن ثابت سے بڑھ کر آپ دیکھیں صحابی رسول اور ثنا خان رسول، انہوں نے تو بس یہ جو کہہ دیا نا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آگے کے جو کلمات ہیں یہ رہتی دنیا تک کے لیے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب، فرمایا کہ ان کو رب نے ایسا پیدا فرمایا ہے کہ ان کے اندر عیب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، عیب سے بالکل پاک ہے، جیسے محبوب چاہتے تھے رب نے ایسا پیدا فرما دیا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے محبوب کریم کے بارے میں جب بھی زبان سے کوئی کلمہ نکلے وہ ادب والا ہو، تعظیم والا ہو، اور اپنے محبوب کریم کی شان ہی کو بیان کیا جائے۔ کیا کہنے جی، کیا بات ہے جناب، ہم کو پہچانو اس وسیلے سے، ہمیں حسان کے قبیلے سے، سبحان اللہ، یہ ہماری پہچان کا وسیلہ ہے۔ آمین آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مطبوع ہے، گرامر اس کے تابع ہے، بے شک بے شک بے شک، قرآن سے سیکھنا ہے، قرآن کو گرامر کے پیمانے پہ نہیں جانچا جا سکتا، قرآن سے گرامر سیکھیں گے، قرآن سے بایولوجی سیکھیں گے، فزکس سیکھیں گے، کیمسٹری سیکھیں گے۔ قرآن خود کہتا ہے نا علامہ صاحب، کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو اس میں موجود نہ ہو، کوئی تر چیز ایسی نہیں جو اس میں موجود نہ ہو، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل۔ اور دن کے بعد رات کا آنا اور رات کے بعد دن کا آنا، اس میں نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ عقل والوں کے قرآن فزکس پڑھا رہا ہے، جی، ایسٹرونومی پڑھا رہا ہے قرآن۔ ہم نے انسان کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا، 1450 سال پہلے کی کتاب ہے نا، تب تو سائنس اس نہج پر نہیں تھی۔ ہم نے انسان کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا۔ مٹی میں کیا ہے؟ کیلشیم انسانی جسم میں، مٹی میں آئرن انسانی جسم میں، مٹی میں میگنیشیم انسانی جسم میں۔ یہ تو آج کی سائنس سے سمجھ رہے ہیں نا۔ ہم نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ ہم جانتے ہیں 70% آف دی ہیومن باڈی از کنسسٹ آف واٹر۔ بے شک، آج ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے۔ تو یہ بایولوجی ہے نا، یہ فزیولوجی ہے نا، یہ اناٹومی ہے نا۔ تو یہ تو قرآن تب بتا رہا ہے کہ ہم نے اس میں سے کچھ ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، کچھ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اپنے بیلی کے بل پر، پیٹ کے بل پر رینگتے ہیں۔ تو قرآن میں سارا علم موجود ہے، اس میں نشانیاں عقل والوں کے لیے ڈھونڈنا ہے، ہم نے تلاش کرنا ہے۔ ہم نہیں تلاش کر پا رہے تو غلطی خامیاں ہم میں، قرآن میں نہیں ہے۔ بے شک، لا ریب، لا ریب، قرآن اللہ کی لا ریب کتاب ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بہت اچھے موضوعات پر الحمدللہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن آج کی جو یہ بزم رکھی گئی ہے، یہ جو نشریات سجائی گئی ہے، اس کا اہم مقصد یقینی طور پر مخلوق خدا کی خدمت کے لیے آپ سے اپیل کرنا ہے، جو سب سے اہم مقصد ہے۔ یقینی طور پر نبی کریم کا ذکر وہ تو سر فہرست ہے ہی، اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ آپ تک یہ اپیل پہنچانی ہے، اور الحمدللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ ہماری اپیل پر لبیک کہہ رہے ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے عطیات ہم تک پہنچ رہے ہیں، موصول ہو رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر سے، چونکہ پروگرام بالکل اپنے اختتامی مراحل میں ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ سے ایک بار پھر سے یہ اپیل کروں۔ مجھے نہیں پتا کہ کب میرے کہنے پر کسی کے دل میں وہ بات گھر کر جائے، اثر کر جائے، اور وہ میرے کہنے پر اگر اس کی جانب سے کوئی ڈونیشن آ جائے، کوئی عطیات آ جائیں، تو ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہماری زندگی اس یہاں
میں ڈوبی ہوئی زندگی ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، کیا پتہ اسی کے صدقے ہماری بخشش کا کچھ سامان ہو جائے۔ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، ہم اللہ سے اپنے اعمال کا بدلہ طلب نہیں کرتے، اس کا فضل طلب کرتے ہیں، اس کا کرم طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق عطا نہ کرنا، ہمیں اپنے فضل کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، اپنے کرم کے مطابق، اپنے فضل کے مطابق، جو تیری شان ہے ہمیں اس کے مطابق عطا کرنا۔ بس یہی دعا ہم رب تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو اسی کے مصداق ہم جو اپیل آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ سے بھی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، مالک کائنات سے بھی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی جانب سے بھی جو ڈونیشن آئے گی اور اس سے جو لوگوں کی خدمت ہوگی تو ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی تو کہیں نہ کہیں ہمارا بھی کوئی چھوٹا موٹا حصہ اس میں شامل ہو جائے گا، ہم سب کا حصہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو ناظرین اگر آپ نے اب تک ڈونیٹ نہیں کیا ہے تو آگے بڑھیں، دکھی انسانیت آپ کو پکار رہی ہے، مخلوق خدا آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ معصوم بچے، وہ چھوٹے بچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بچے جو اس وقت زندگی کی رعنائیوں سے بھرپور ہونے چاہیے تھے، وہ بچے تلاش رزق میں گم ہیں، وہ بچے معاش کی تنگی میں ہیں، وہ بچے پریشانیوں میں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہوٹلوں پر، بائک پنچر کی دکانوں پر اور مختلف اس طرح کے کاموں پر وہ چھوٹے ننھے بچے 11 سال کی جن کی عمر ہوگی، کوئی 12 سال کا ہوگا، کوئی 8 سال کا ہوگا، یہ وہ عمریں ہیں جب ان بچوں کو وہ ہے نا کہ وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں، جنہیں تتلی پکڑنا تھی، جنہیں باغوں میں ہونا تھا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ناظرین کہ ہم ان بچوں کو اس میکینک کی دکان سے اٹھا کر باغ میں پہنچا دیں، ان بچوں کو اس ہوٹل سے اٹھا کر تتلی پکڑنے کے کام میں لگا دیں، ہم ان بچوں کو ان کی اصل زندگی لوٹا دیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے تو اچھی زندگی گزاریں، اچھا لباس بھی پہنیں، اچھی جوتیاں بھی پہنیں، اچھی خوراک بھی کھائیں، گھومنے پھرنے کے لیے بھی جائیں، اور وہ بچے زندگی قسمہ پرسی میں اپنی زندگی گزار دیں؟ ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ وہ بھی اسی ملت کے بچے ہیں، وہ بھی اسی قوم کے بچے ہیں، وہ بھی ہمارا اثاثہ ہیں۔ انہی بچوں نے کل بڑا ہونا ہے، انہی بچوں نے کل ملک پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، انہی بچوں نے اس دنیا کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ معاشرہ جس حال میں ہمیں ملا ہے اس سے بہتر حال میں اپنے آنے والی نسل کو دے کر جائیں۔ یہ ایک لیگیسی ہے، یہ ایک میراث ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری رہنا چاہیے۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو دنیا پہلے سے بہتر حالت میں ہو، تب ہم سمجھ پائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور اس سے کہیں گے مالک ہم بہت زیادہ کچھ تو نہیں کر سکے، بس کوشش ضرور کی ہے، چونکہ تو نے ہمیں صرف کوشش ہی کا حکم دیا تھا، تو نے ہمیں اچھی نیت کا حکم دیا تھا، ہم نے تجھ سے ہی سیکھا تھا کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے نیت اور کوشش دی ہے، کامیابی میرے مالک تو دیتا ہے۔ ہم اس نیک کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم اس خیر کے کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم دکھی انسانیت کی خدمت کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں یہ کوشش ہی ہے، ہمارے ہاتھ میں یہ نیت ہی ہے، کامیابی تو دیتا ہے، کامیابی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور یقینی طور پر ہم تجھ سے اچھا گمان بھی رکھتے ہیں کہ تو یقینی طور پر ہمیں اس خیر کے کام میں بھی کامیاب کرے گا۔ یہی ہماری آپ سے گزارش ہے، یہی ہماری آپ سے اپیل ہے، میری بھی آپ سے یہی اپیل ہے، ہمارے مہمانوں کی بھی آپ سے یہی اپیل ہے، اس احساس فاؤنڈیشن کی بھی آپ سے یہی اپیل ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اپیل پر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی لبیک کہیں گے۔ ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ جاوید صاحب آپ کا شکریہ، حسان بھائی آپ کا شکریہ۔ ویسے ہم جاتے جاتے آپ سے کلام بھی سنیں گے، اختتام اسی پر کریں گے۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمیشہ کی طرح آج کی ٹرانسمیشن میں بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی دعا کے ساتھ اور اسی امید کے ساتھ۔ پہلے تو یہ امید ہے رخصت کہ ہماری ٹرانسمیشن ختم ہو رہی ہے لیکن ہمارے اکاؤنٹ نمبرز کھلے ہیں، ہمارے IBN نمبرز کھلے ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز کھلے ہیں، نشریات ختم ہو رہی ہے، پورٹل کھلا ہے، آپ کی ڈونیشن جاری رہنی چاہیے۔ ہماری آواز کچھ دیر کے لیے رک رہی ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ ہوگا۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے۔ بس جاتے جاتے یہی کہنا چاہوں گا کہ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو۔ آمین آمین۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں
ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطا کی بارش، ہر طلب پر عطا کی بارش، ہر طلب پر ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطا کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہرباں تاجدار مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔